میں آپ کو سمجھا نہیں رہا، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ سمجھایا تو بچوں ہو جاتا ہے، آپ نے یہ تو اللہ کی محبت کی لذت کو چکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی محبت کے اندر کتنی لذت ہے، اللہ کے حضور جھکنے میں کتنی لذت ہے۔ آپ کو اس ضد کو ختم کرنا پڑے گا۔ خدا را ہوشویا، ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر ہم خود کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہمارے راتوں کو دیر دیر تک موبائلوں کے اندر گھسے رہنا، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ رات کو سو جاؤ گے اور صبح اٹھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے؟ ہم کل کر کے پتہ نہیں ہمارا کل کب آئے گا، اور اگر اسی حالت کے اندر اگر ہمیں موت آ گئی تو ہم کیسے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ ہم کیسے اللہ کو ماننے والے ہیں؟ اللہ سے زیادہ محبت تو ہمیں موبائل سے ہے، اللہ سے زیادہ محبت تو ہمیں اپنے دکان سے ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا بھی ہو، مگر اللہ اکبر کی آواز ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز ہو، مگر ہم موبائلوں کے اندر مگن ہو اور اٹھنے کو تیار نہ ہو؟ کیسی محبت ہے؟ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو ہم نے بھلا دیا، اس نے ہمیں سب کچھ دیا کہ آج اللہ کی دی ہوئی آکسیجن ہم نے استعمال نہیں کی، کہ اللہ کا دیا ہوا آج کھانا استعمال نہیں کیا، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال نہیں کی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ شیطان ہم سے گناہ کروا رہا ہے۔ آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہو، اگر آپ کو کوئی چیز خریدنی ہو، اگر آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہو تو آپ کتنے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، مگر مانتے وہی ہے جو آپ کو درست لگتا ہے۔ اسی طرح شیطان صرف آپ کو مشورہ کرتا ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو کہتا ہے کہ ڈیلے کر دو یا اپنے موبائل کے اندر مگن رہو، مگر آپ کو وہ عمل درست لگتا ہے۔ آپ اللہ کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو مان لیتے، آپ وہ مشورہ اپنا لیتے ہو۔ اگر آپ اس مشورے کو رد کر دو، اللہ کے سوا ہمارا ہے کون؟ اور مر کے ہم نے کہاں جانا ہے؟ مر کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ زندہ رہ کر پچھتا لو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ بڑا مہربان، بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مسلمان کون ہے اور کفار کون ہے۔ اللہ کی رسول نے تو فرمایا کہ مسلمان اور کفار میں فرق کرنے والی چیز تو نماز ہے۔ آج اذان کی آواز ہو رہی ہو اور پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی اٹھتا ہی نہیں نماز کے لیے، سب موبائلوں کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، سب موبائلوں کے اندر۔ کافر کی معنی ہے انکار کرنے والا۔ ہم خود کو دیکھ لیں، جب حی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہے، اللہ بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیاب ہو جاؤ گے، کون انکار کرنے والا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم نماز کی طرف نہیں آ رہے، اللہ ہم کامیابی نہیں چاہتے۔ اس دنیا کو، یہ دنیا عارضی ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس کو ہم سب کچھ نہ سمجھ لیں۔ نماز تو اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اور تحفے کی ناقدری نہیں کی جاتی، تحفے کی تو قدر کی جاتی ہے۔ ختم کرو اپنی اس ضد کو، ختم کرو اس سستی کو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی محبت کی طرف آ جاؤ، اللہ کی رحمت کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تو باہیں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا بندہ آ جائے، میرا بندہ آ جائے، میں اسے معاف فرما دوں، میں اسے معاف فرما دوں۔ کوئی بھی شخص آپ کو نہیں سمجھا سکتا، کوئی بھی نہیں، جب تک آپ خود کو نہ سمجھائیں۔ یہ آپ کی جنگ ہے، آپ کو ہی لڑنی پڑے گی، اور کوئی آپشن نہیں، آپ کو جیتنی ہی پڑے گی۔ آپ کی جنگ، آپ کی جگہ کوئی اور نہیں لڑے گا۔ آج سے ارادہ کریں پختہ کہ شیطان مشورہ دے گا، ہم اس کے مشورے کو نہیں مانتے، ہم اس کے مشوروں کو نہیں مانیں گے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کے مشوروں کو بھی نہیں مانتے، ہم شیطان کے مشورے کو بھی نہیں مانتے۔ ہم خود سے لڑیں گے اور لڑنا پڑے گا، لڑو خود سے۔ اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔